اسلام کی مبلغ اعظمہ کو زینب کہا جاتا ہے، اسلام کی خطیب اعظمہ کو ام کلثوم اور سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے نا۔ سفیر کربلا بن کے آئے تھے وہ زینب، کربلا کی سفیر بن کے آئے تھے، ام کلثوم سفیر حسینی بن کر آئے تھے، سکینہ، رباب، یہ سب کی سب کربلا کی سفیر، اور دنیا کی خواتین کو بہت بڑا درس دیا۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نان شہیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ اللہ اللہ، جس کا قرآن میں ہے، کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نان شہیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ اور سید الشہداء نے روز عاشور اسی عبید اللہ ابن زیاد کو کہا تھا، 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے کہا تھا، الا وان الدعی یا ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ چہار روزہ مجالس کی آج دوسری گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو ہے کربلا کی خواتین اور ان کے کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کی ہے، ہم نے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے مکرم بنایا ہے، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اگر وہ دریا کا سفر کرتا ہے یا خشکی کا سفر کرتا ہے تو یہ صلاحیت ہم ہی نے اسے دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم ہی نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور کائنات کے ہر شے سے ہم نے انسان کو افضل بنایا ہے۔ جہاں قرآن انسان کو افضل بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ہر شے سے افضل بنایا ہے، وہیں پہ قرآن کا یہ ارشاد ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ انسان جسے قرآن سب سے افضل بتا رہا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضیلت اور برتری کا معیار کچھ اور ہے، اور وہ ہے انسانیت،
وہ ہے سچائی، وہ ہے پاکیزگی اور طہارت نفس، حسن عمل اور حسن اخلاق۔ اور اس کو قرآن نے بہت صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خالق اور مالک کے نزدیک تم میں سب سے افضل وہی ہے جو سب سے زیادہ پاک ہوگا، جو سب سے زیادہ سچا ہوگا، جس میں سب سے زیادہ انسانیت پائی جائے گی، اور جو سب سے زیادہ حسن عمل اور حسن اخلاق کا مالک ہوگا۔ بس قرآن نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ فضیلت کا معیار طہارت نفس ہے، برتری کا معیار پاکیزگی ہے، اور افضلیت کا معیار سچائی ہے۔ یہ بات قرآن نے صاف لفظوں میں کہی، لیکن معنوی کمالات تک پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں، چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے وہ خواتین ہوں، جو اپنی روحانی تربیت کر کے کمالات کے درجے پر فائز ہوں۔ روحانی اور معنوی کمالات حاصل کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ انہی کم لوگوں میں ایک ذات خواہر سید الشہداء زینب علیہ مقام ہیں، جو روحانیت اور معنویت کے اس درجے پر پہنچی جس کو ہم جیسا انسان درک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اور کیوں نہ معنویت تک پہنچنے کے بنیادی اصولوں میں سے ایک قاعدہ انسان کا گھر ہے، وہ گھرانہ ہے، وہ خاندان ہے۔ جس گھرانے اور خاندان میں انسان کی پرورش ہوتی ہے، آپ کے دادا ابو طالب ہیں، آپ کی دادی فاطمہ بنت اسد ہیں، نانا رسول خدا ہیں، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بابا علی مرتضیٰ ہیں، ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، چچا طالب ہیں، عقیل ہیں، جعفر طیار ہیں، اور بھائیوں میں محمد حنفیہ آپ کے بھائی ہیں، ابو الفضل العباس آپ کے بھائی ہیں، اور سید امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں، سید الشہداء آپ کے بھائی ہیں۔ اس عظیم الشان خاتون کو لے کر سید الشہداء اپنے ساتھ گئے تھے، اور شب عاشور جو سید الشہداء نے درس دیا اپنی بہن کو، وہ استقامت، پائیداری اور مصائب و آلام کے مقابل میں ڈٹے رہنا، یہ پہلا درس دیا تھا۔ اور اسی درس کے بعد زینب سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی تھی۔ دوسرا درس یہ دیا تھا، بہن خالق اور مالک سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ دوسرا درس تھا۔ اور تیسرا درس یہ دیا کہ اے میری بہن، زمین پہ جتنے لوگ ہیں، اہل زمین کو فنا ہونا ہے، آسمان والے باقی نہ رہیں گے، ہر شے کو فنا ہے، الا وجہ اللہ الذی خلق الخلق بقدرت، ہاں بے قدرتیں، ہاں صرف اور صرف خالق اور مالک کی ذات باقی رہے گی، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے، اسی کی ذات باقی رہے گی۔ میرے نانا مجھ سے بہتر، بابا مجھ سے بہتر، مادر گرامی مجھ سے بہتر ہیں، اور بھائی حسن مجھ سے بہتر ہیں۔ اے میری بہن، میرے لیے، تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو ذات نمونِ عمل ہے، جو ذات گرامی آئیڈیل ہے، وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ شب عاشور سید الشہداء نے، لیکن روز عاشور عصر کا وقت سید الشہداء کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو جدا کیا جاتا ہے۔ جدا کرنے کے بعد خولی اور حمید ابن مسلم کے ذریعے کوفہ بھیجا جاتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، خولی اپنے گھر میں رکھتا ہے، صبح کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں سر امام حسین پیش کیا جاتا ہے، اور جب
محرم کی 11 تاریخ کو، اسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے، علماء نے، مؤرخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اب جب امام حسین علیہ السلام کا سر ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے، اور حمید ابن مسلم کا بیان یہ تھا کہ وہاں پیغمبر کے اصحاب تھے اور شہر کوفہ کے عظیم المرتبہ ہستیاں بھی تھیں، اس میں سر امام حسین کے ساتھ توہین کیا جا رہا تھا، تو زید ابن ارقم بولے اور انہوں نے آخر میں جاتے جاتے یہ کہا کہ تم سب کے سب غلام ہو، تم نے ایک غلام کو اپنا حاکم بنا لیا، اب یہ غلام حاکم سارے لوگوں کو اپنا غلام بنائے گا، تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کیا، مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا، تو جب غلام کو حاکم بنایا تو اب یہ تمہیں غلام بنائے گا، کیسے غلام بنائے گا؟ تم میں جتنے لوگ اچھے ہیں ان سب کو یہ قتل کرے گا اور جتنے برے ہیں ان کو زندہ رکھے گا۔ اور زید ابن ارقم میں نے آخر میں یہ کہا کہ اب تمہیں عزت نہیں مل سکتی، اور یہ بات بہت واضح سی بات ہے، جب کوئی قوم اچھے لوگوں کی قدردانی نہیں کرے گی تو برے آئیں گے، شریر لوگ لوگوں کی گردنوں پہ مسلط ہوں گے، یہ ایک بات تھی۔ اور دوسرے شخص نے جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں موجود تھا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ توہین کر رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد اس چھڑی کو ہٹا لے، تو اسی جگہ مار رہا ہے جہاں رسول خدا بوسہ دیتے تھے، یعنی جس حصے کو اللہ کے نبی چومتے تھے تم اسی جگہ اپنی چھڑی سے مار رہا ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا، یہ بدر میں ہمارے کشتوں کا بدلہ ہے، تو بدر میں تو یزید کے بنی امیہ کے لوگ مارے گئے تھے، تو عبید اللہ ابن زیاد کا بدر سے کیا تعلق ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کا بنی امیہ سے کیا تعلق ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کا عتبہ سے، شیبہ سے، ولید سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہندہ کے باپ کو عتبہ کہا جاتا ہے، ہندہ کے چچا کو شیبہ کہا جاتا ہے، اور ہندہ جگر خارہ کے بھائی کو ولید کہا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ بدر میں جو تم نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا ہے اس کا بدلہ ہے؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، آپ دیکھیں لوگوں کو خریدا کیسے جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد، زیاد بن ابی کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد؟ تو زیاد بن ابی کا مطلب کیا ہوگا؟ زیاد بن ابی کا باپ کا بیٹا۔ یہ کون سی بات ہو جاتی ہے کہ باپ کا بیٹا، چونکہ اس کا اصلی باپ پتہ نہ تھا۔ بہت توجہ کریے گا، زیاد بن ابی کے اصلی باپ کا پتہ نہ چل سکا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، اس لیے اس کو زیاد بن ابی کہا گیا۔ ورنہ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ اب ایک فقہی مسئلہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، اور نبی پاک کی ایک حدیث بھی ہے، اس حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہوا کیا تاریخ میں زیاد کا جو ایک باپ ہے، جو اس کا باپ تھا، اس کا نام ہے عبید۔ نام کیا ہے؟ عبید۔ اور اس کی ماں کا شوہر ہوگا عبید۔ کس کی ماں کا؟ زیاد کی ماں ہے، اور زیاد کا باپ تھا عبید۔ اب ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، یہ زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ کون؟ زیاد بن ابی زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ کس نے زنا کیا؟ ابو سفیان نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ مجھے بہت معاف کریے گا، پیغمبر کی حدیث کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہتا ہوں۔ ابو سفیان جو معاویہ کا باپ ہے، ابو سفیان نے زیاد بن ابی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو زیاد بن ابی پیدا ہوا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ زیاد بن ابی پیدا ہوا، ابو سفیان نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اچھا، اب وہ حدیث سمجھانے کے لیے اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک شوہردار خاتون، ایک ایسی خاتون جس کا شوہر ہو،
وہ زنا کرے کسی کے ساتھ اور بچہ پیدا ہو، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ بچہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا ہوگا یا زنا کرنے والے کا بچہ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ الولد للفراش وللآہر الحجر، یہ نبی کی حدیث ہے۔ بچہ شوہر کا ہوگا، کس کا ہوگا؟ بچہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا ہوگا۔ ایک مرتبہ اور پھر سے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہوں گا، ایک خاتون ہے جس کا ایک شوہر ہے، اس خاتون کے ساتھ ایک دوسرا شخص آ کے زنا کرتا ہے، زنا کیا تو بچہ پیدا ہوا۔ اب یہ بچہ شوہر کا ہوگا یا اس زنا کرنے والے کا ہوگا؟ حدیث پیغمبر کیا ہے؟ الولد للفراش، بچہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا ہوگا۔ وللآہر الحجر، زنا کرنے والے کو کیا کیا جائے گا؟ پتھر برسائے جائیں گے۔ کیا کس کے اوپر؟ زنا کا۔ تو ابو سفیان نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو بچہ کس کا ہونا چاہیے تھا؟ اصلی شوہر کا ہونا چاہیے تھا، لیکن معاویہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں زیاد بن ابی کو اپنا بھائی بنایا۔ کیا بنایا؟ اپنا بھائی بنایا۔ یہ پیغمبر کی حدیث کے خلاف، یعنی زیاد بن، اور آپ توجہ کریے نا، اس کا زیاد بن ابی کا جو باپ تھا وہ ایک غلام تھا۔ اچھا، اب اس کو کیا ہوا؟ زیاد بن ابی کو خریدنا تھا، کس کو؟ معاویہ کو۔ تو کیسے خریدے؟ بھائی صاحب، جو تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ہو وہ کون ہے؟ معاویہ، اور وہ کسی غلام کے بیٹے کو اپنا بھائی بنا لے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ معاویہ نے کس کو اپنا بھائی بنایا؟ زیاد بن ابی کو، یعنی کہا کہ زیاد بن ابی کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہوگا۔ یہ کیوں بنایا تھا؟ یہ کیوں بنایا تھا؟ پوری نسل کو اس کے ذریعے سے خرید لیا۔ معاویہ نے زیاد بن ابی کو بھی اسی ایک خلاف ورزی کے ذریعے سے خرید لیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کو بھی کیا کیا؟ خریدا یا نہیں خریدا؟ خریدا۔ اب زیاد بن ابی معاویہ کا کیا بن جاتا ہے؟ بھائی۔ اور عمومی جلسے میں اتنے یہ لوگ گرے ہوئے تھے، زیاد بن ابی جو عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ہے، اتنا گرا ہوا تھا کہ اس کو یہ شرم نہیں آئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، اس کو یہ نہیں شرم آئی، اس کو تو صرف یہ دکھ رہا تھا کہ حاکم وقت کا بھائی بن رہا۔ اسے کیا دکھ رہا تھا؟ حاکم وقت کا بھائی۔ تو جو یزید کا بھائی بنے گا، معاف کریے گا، جو معاویہ کا بھائی بنے گا، وہ یزید کا کیا ہوگا؟ جی یزید کا کیا ہو جائے گا؟ چچا، ٹھیک ہے نا؟ اور زیاد بن ابی کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد پھر یزید کا کیا ہو جائے گا؟ چچا زاد، بھائی ہو جائے گا نا۔ اس لیے اس نے کہا تھا، یہ جو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا، میں سر حسین کو کیوں توہین کر رہا ہوں، کیوں امام حسین علیہ السلام کے لب و دندان مبارک پہ مار رہا ہوں؟ یہ بدر میں جو ہمارے مارے گئے تھے ان کا بدلہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ کہا معاویہ نے میرے باپ کو اپنا بھائی بنایا تو میں یزید کا کیا ہوں گا؟ چچا زاد بھائی۔ اتنے خبیث لوگ تھے یہ، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، اور اتنے لعین، اتنے پست لوگ تھے۔ اس سب سے پہلا یہ ان کو اسلام سے دور دور تک کوئی لگاؤ نہ تھا۔ پیغمبر کی حدیث تھی نا، الولد للفراش، بچہ اصلی شوہر کا ہوتا ہے، وللآہر الحجر، اور جو زنا کرے اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے پتھر برسائے جائیں گے۔ لیکن معاویہ نے کیا کیا؟ زیاد بن ابی کو کہا یہ میرے باپ کا بیٹا، ابو سفیان کا بیٹا بنا کے کہا میرا بھائی ہے۔ اسی ایک سازش کے ذریعے زیاد بن ابی کو خرید لیا۔ بھائی زندگی بھر کے لیے احسان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ زیاد بن ابی پہ بھی احسان رہے گا،
اور اس کے بیٹے پہ بھی احسان رہے گا اور قیامت تک آنے والی نسل پہ احسان رہے گا۔ اسی لیے زیاد بن ابی نے کوفے اور عراق میں جو ظلم ڈھائے ہیں، کل میں نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے اور عراق میں زیاد بن ابی نے جو ظلم ڈھائے، چن چن کے امیر المومنین کے شیعوں کو قتل کیا ہے زیاد بن ابی۔ 50,000 باقر شریف قرشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف کوفے اور عراق سے 50,000 شیعوں کو جلا وطن کیا، تو 50,000 شیعہ خراسان گئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات نا؟ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے رہیں، اس لیے اس نے کیا تھا۔ اور اسی طرح کے لوگ بے رحم ہوتے ہیں جن کے نسب کا نام و نشان نہ ہو، ایسے ہی لوگ بے رحم ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا۔ پس محرم کی 11 تاریخ شہادت سید الشہداء کب ہے؟ 10 محرم۔ محرم کی 11 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، جہاں زید ابن ارقم نے اعتراض کیا، انس بن مالک نے اعتراض کیا اور دیگر لوگوں نے اعتراض کیا، اور محرم کی 12 تاریخ کو ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، علماء نے لکھا ہے کہ محرم کی جو 12 تاریخ تھی، سورج کو نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو رہے تھے۔ کتنے؟ 2 گھنٹے ہو رہے تھے جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا، اور جب بازار کوفہ میں پہنچا ہے تو زینب اولیاء مقام نے خطبہ دیا، ام کلثوم نے خطبہ دیا، فاطمہ بنت الحسین نے خطبہ دیا، اور بازار کوفہ میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بھی بولے ہیں مگر مختصر بولے ہیں۔ گزشتہ سال ان سارے خطبوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور محرم کی 12 تاریخ کو ظہر سے پہلے حسین کے لٹے ہوئے قافلے کو دربار عبید اللہ ابن زیاد میں داخل کیا گیا۔ بس کون سا دن ہے؟ محرم کی 12 تاریخ ہے۔ ظہر سے پہلے حسین کا لٹا ہوا قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوتا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد وہی منکرۃ وعلیہا ارذل ثیابها وتستر وجهها بکمها لأن القناء اخذ منها۔ محرم کی 12 تاریخ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دربار ابن زیاد میں کیسے داخل ہوئی ہیں، اس کو ترہی نے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ علی کی بیٹی دربار ابن زیاد میں جب داخل ہوئی تو علیہا ارذل ثیابها، ایک معمولی کپڑا پہنے ہوئے تھی، ایک معمولی، وہی منکرۃ، چونکہ کنیزوں کے حصار میں تھیں، خواتین کے حصار میں تھیں، پہچانی نہ جا رہی تھیں۔ وَتَسْتُرُ وَجْهَهَا بِكُمِّهَا، اپنی آستین سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھیں۔ لِأَنَّ قِنَاءَهَا أُخِذَ مِنْهَا، اس لیے کہ مقنا چھین لیا گیا تھا۔ بہت توجہ کریے گا، کیوں اپنی آستین سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی؟ لِأَنَّ قِنَاءَهَا أُخِذَ مِنْهَا، مقنا چھین لیا گیا تھا۔ اچھا، اب جب دربار، کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے۔ کتنی عظیم الشان خاتون کو زینب کبریٰ کہا جائے۔ اب جب دربار، آپ کو پتا ہے یزید ابن معاویہ کے گورنر کو عبید اللہ ابن زیاد کہتے ہیں نا، عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس نے گفتگو کی ہے، وہ علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، وہ حسن و حسین علیہ السلام کی خواہر گرامی ہیں۔ اب جب داخل ہوئی دربار ابن زیاد میں تو ایک گوشے میں بیٹھ گئیں، تو ابن زیاد پوچھتا ہے من ہاذی، یہ ہیں کون؟ اللہ اللہ، جانے قربان ہوں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پہ نہ بولی، جناب زینب نہ بولی۔ پھر پوچھتا ہے یہ کون ہے،
پھر نہ بولی، 3 مرتبہ پوچھا مگر علی کی بیٹی نہ بولی، کیوں نہ بولی؟ نہ بول کے یہ بتانا چاہے تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ زینب تجھ سے بات کر سکے، زینب تجھے اس لائق نہیں سمجھتی، تو اتنا پست ہے، تو اتنا گرا ہوا ہے۔ بہت بڑا درس دیا ہے، زمانے کے مردوں کو بھی درس دیا، زمانے کی خواتین کو بھی درس دیا ہے، استقامت کا درس، پائیداری کا درس، شجاعت اور شہامت کا درس، عزت نفس اور طہارت نفس کا کیسا عظیم درس دیا ہے۔ اما تاریخ میں کوئی خاتون دکھائیں گے؟ اللہ اللہ، آج میں عرض کرنا چاہوں گا، جس نے توحید کو بچایا ہے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، جس نے پروردگار کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھا، الہی حرمت کا جس نے تحفظ کیا ہے، اس ذات گرامی کو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کا من ہی، یہ ہے کون؟ نہ بولی تو، لیکن جب کسی خاتون نے آخر کار 3 مرتبہ بلایا مگر زینب علیہ مقام نہ بولی، اور جب کسی خاتون نے تعارف کرایا تو وہ بھی جملے سنیے گا، ہذہ زینب بنت فاطمہ بنت محمد۔ آپ ایک ایک بات پہ، اے عبید اللہ ابن زیاد، یہ زینب ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ اللہ، کیا شرف ہے، کیا تھا، اور کس فاطمہ کی بیٹی ہیں؟ جو رسول خدا کی بیٹی ہیں، یعنی رسول خدا کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے۔ کہا دی زینب بنت فاطمہ بنت محمد، کتنا تعارف کرایا ہے، کیسے یہ رسول کی نواسی ہیں، یہ نواسی ہیں رسول کی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد اب عبید اللہ ابن زیاد اپنے فتح کے نشے میں چور تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، اللہ اللہ، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم کو فتح مل گئی۔ وہ زینب کی عظمت سے واقف نہ تھا، وہ زینب کی شجاعت اور شہامت سے غافل تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ شجاع خاتون کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب علی کی بیٹی زینب ہے، یہاں سے اندازہ ہوگا کیوں حسین اپنے ساتھ زینب کو لے کر آئے تھے، ام کلثوم کو لے کر آئے تھے، فاطمہ بنت الحسین کو لے کر آئے تھے، سکینہ بنت الحسین کو لے کر آئے تھے۔ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہ تھی، اسلام کی مبلغ اعظمہ کو زینب کہا جاتا ہے، اسلام کی خطیب اعظمہ کو ام کلثوم اور سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے نا۔ سفیر کربلا بن کے آئے تھے وہ زینب، کربلا کی سفیر بن کے آئے تھے، ام کلثوم سفیر حسینی بن کر آئے تھے، سکینہ، رباب، یہ سب کی سب کربلا کی سفیر، اور دنیا کی خواتین کو بہت بڑا درس دیا۔ اب یہ کیوں اس نے کہا تھا، کیوں دربار ابن زیاد میں کیوں داخل کیا گیا؟ پہلی بات یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھو ہم کو طاقت ہے، ہمیں پاور ہے، ہم قدرت ہمارے ہاتھ میں، یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، سارے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا انڈائریکٹ طور پر کہ کوئی ہمارے خلاف قیام کی جرات نہ کرے، کوئی ہمارے خلاف پرچم مخالفت بلند نہ کرے، وگرنہ اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ یہ ایک، بس پہلی بات اپنی فتح بتانے کے لیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ تاکہ کوئی ہمارے خلاف پرچم مخالفت بلند نہ کرے،
اور تیسری بات، آل نبی کو آزار و اذیت پہنچانا تھا، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنا تھا۔ یہ 3 ہدف کے ساتھ جناب زینب اور سرائے کربلا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے۔ مگر جو شب عاشور امام حسین نے کہا تھا، اے بہن سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، استقامت کا مظاہرہ کر دینا، ہاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے مگر میری بہن تمہارے قدم میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آنا چاہیے، ثبات قدم ایسا ہونا چاہیے، فرشتوں کا نزول ہو، آیت کا مصداق بن جانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اے میری بہن اس آیت کا مصداق کامل بن کے میرے پیغام کو دربار بہن، یہ شب عاشور امام حسین نے کہا تھا، اے بہن تمہیں بازار کوفہ میں خطبہ دینا ہے، دربار ابن زیاد میں خطبہ دینا ہے، دمشق جو اسلامی حکومت کا مرکز ہے وہاں خطبہ دینا ہے، تمہیں بنی امیہ کو بے نقاب کرنا ہے، زینب تمہیں پیغام حق ہر جگہ سنانا ہے۔ یہ سارے درس شب عاشور دیے تھے۔ خدا کی قسم شب عاشور وہ رات ہے کہ قیامت تک، صبح قیامت تک ایسی رات دوبارہ آنے والے نہیں ہے۔ ہاں ایسی رات آنے کے لیے پھر سے قرآن نازل ہونا ہوگا، پھر سے رسول اللہ آئیں گے، پھر سے وہ ماحول ہوگا جس میں علی اور فاطمہ ہوں، علی اور فاطمہ کی آغوش میں پروان چڑھنے والے کوئی حسن ہو، کوئی حسین ہو، کوئی زینب ہو، کوئی ام کلثوم ہو، وہ ساری شرطیں جب پلٹیں گی تب جا کے کوئی رات شب عاشور بنتی ہے۔ وہ رات کہاں جہاں ہر انسان شہید ہونے کے لیے انتظار کر رہا تھا، یہ رات کب صبح میں بدلے کہ ہم اپنی جان کو خالق اور مالک کی راہ میں تحفے کے طور پہ پیش کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ یہ سارا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، پیغام حق عام کرنا ہے، سب کو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، پیغام حق عام کرنا ہے، دشمن کو بے نقاب کرنا میری بہن، اور ہمارا پیغام دنیا تک تمہیں پہنچا، اور اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، پائیداری کی ضرورت ہے، ثبات قدم کی ضرورت ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو روحی عصمت، معنویت کو، شخصیت کو علی اور فاطمہ جیسی ہستیوں سے جس نے سیکھا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب جب دربار ابن زیاد ہے اور لٹا ہوا قافلہ، کتنے دنوں سے زینب سفر میں ہیں، کتنے دنوں سے، کب زینب نے مدینہ چھوڑا ہے؟ 28 رجب کو نا، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، صفر، اللہ اللہ کتنے مہینوں کو طے کر کے، کتنے مہینے سے زینب سفر میں، مگر کہیں سے نہیں لگتا۔ ابھی بھیا کی شہادت کا 3 دن ہے، یہ محرم کی 12 تاریخ کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں زینب بھوکی ہے، زینب پیاسی ہیں، زینب اپنے بھائی کا غم نہیں بھولی ہیں، بھائی کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، مگر زینب کو درس دیا تھا سید الشہداء نے، اے میری بہن رونا نہیں، پیغام حق عام کر دینا، دیکھو میرے خون کا ایک قطرہ بھی رائے گا نہ ہونے پائے۔ اب جب عبید اللہ ابن زیاد ہے اور وہ سرائے آل محمد ہے نا دربار ابن زیاد میں، تو عبید اللہ ابن زیاد کتنے گرے ہوئے لوگ تھے یہ سب۔ عبید اللہ ابن زیاد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب احدوثتکم۔ اب آپ دیکھیے گا نا، ساری ایک عقیدہ جبر ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ جبر۔ انہوں نے بنی امیہ نے
عقیدہ جبر کو پھیلانا چاہ کیا کہ انسان کچھ کرتا ہی نہیں ہے، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ انسان تو سزا کیوں ملتی پھر انسان کو؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ یہ بنی امیہ نے کیا پھیلایا کہ جو کچھ کرتا ہے کیا خدا کرتا ہے۔ یہ کیوں پھیلایا تھا؟ تاکہ اپنے کو بچا لیں اور سارا ظلم کس کے دوش پہ ڈال دیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد۔ عقیدہ جبر کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ جبر جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندے کا کوئی اس میں رول کوئی کردار نہیں ہوتا۔ کس نے پھیلایا؟ بنی امیہ نے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے کو بچائیں، اور جتنا ظلم ہے سب کس کی طرف نسبت دیتے ہیں؟ خدا کی طرف۔ جو کچھ کیا ہے خدا نے کیا ہے۔ اور یہی عبید اللہ ابن زیاد جب تقریر کر رہا ہے تو وہاں علی کی شیر دل خاتون، شیر دل بیٹی دربار میں تھی۔ اس کو پتہ نہیں تھا کتنی عظیم خاتون کو حسین اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ 55 برس زینب اپنے بھیا حسین کے ساتھ تھی، جس نے سب سے زیادہ شجاعت، استقامت، پائیداری اور ایثار و فداکاری کا درس سیکھا تھا۔ سب سے زیادہ جس ذات گرامی نے درس سیکھا تھا وہ زینب علیہ مقام تھی۔ 55 برس حسین کے ساتھ رہی تھی۔ اب یہ کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے۔ اب آپ دیکھیں نا، اسی لیے جس نے خدا کی حرمت کا تحفظ کیا اسے زینب کہا جاتا ہے، جس نے پروردگار کی وحدانیت کو بچایا اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، جس نے اصول دین کا تحفظ کیا اسے زینب علیہ مقام کہا جاتا ہے۔ کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے تمہیں رسوا کیا۔ اب آپ غور کر رہے ہیں نا، کس نے تم کو رسوا کیا؟ خدا نے رسوا کیا، العیاذ باللہ۔ وَقَتَلَكُمْ، خدا نے تم کو قتل کیا۔ وَأَكْذَبَ حُدُوثَتَكُمْ، اللہ اللہ کیا شان تھی، کیا مقام ہے۔ زینب بھیا کی شہادت ہے، رو دیتی، کہا نہیں پیغام حق پہنچانا ہے، مجھے وحدانیت کو زندہ کرنا ہے، مجھے توحید کو زندہ کرنا ہے، کلمہ الہی کو اطلاع بخشنا ہے۔ حسین آئے ہی تھے اس لیے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ نام الہی کو اطلاع حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ کا نام باقی رہے، شریعت محمد مصطفیٰ باقی رہے۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نان شہیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ اللہ اللہ، جس کا قرآن میں ہے کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نان شہیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ ایک ایک بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو زینب کبریٰ پہ بہت گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جس شان کی، جس عظیم الشان جیسی شخصیت ہے ویسی گفتگو نہیں ہو پاتی ہے، اس سے بہت عظیم گفتگو کی گنجائش ہے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ کہہ کیا رہا تھا؟ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے۔ پہلی بات اس نے کیا کہی؟ تم کو رسوا کیا۔
پہلی بات. دوسری بات, تمہیں قتل کیا, سب کس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ سب اللہ پہ. اور تمہارے جھوٹ کو برملا کیا, اللہ اللہ, تمہارے جھوٹ کو برملا کیا. مگر کیا شیر دل بیٹی ہیں علی مرتضیٰ کے. ایک مرتبہ کیا شان ہے, خدا کی قسم. جرأت چاہیے, استقامت چاہیے, شہامت چاہیے, ہمت چاہیے. اسی کو تو جوش نے کہا تھا, مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں, اللہ اللہ, مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں, حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں, شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں, اللہ اللہ, شیر سا. مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں, حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں, شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں, ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں, اللہ اللہ, ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں. مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں, حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں, شیر سا بھائی تو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں, ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے. آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں, آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ابھی آپ کو اس کا نسب بتایا نا, اس کے باپ کو زیاد بھی نبی کیوں کہا جاتا تھا؟ جس کے حقیقی باپ کا پتہ نہ چل سکے اسے زیاد بھی نبی کہا جاتا ہے. اور سید الشہداء نے روز عاشور اسی عبید اللہ ابن زیاد کو کہا تھا, 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے کہا تھا, الا وان الدعی یابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے سید الشہداء, او کوفیو, وہ نابکار ابن نابکار. نابکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اسے نابکار کہا جاتا ہے. الا وان الدعی یابن الدعی کا وہ نابکار ابن نابکار مجھ حسین سے کہتا ہے کہ حسین یا بغیر چوچرا کے تسلیم ہو جائیے یا تلوار چلے گے. تو جا کر او عبید اللہ ابن زیاد کے غلاموں, 30,000 کی فوج سے جا کر عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہہ دینا, ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے. بہت توجہ, حسین نے یہ نہیں کہا ہم ذلت سے دور ہیں, بہت توجہ کرنے کی بات ہے. یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا, یہ بھی شرف ہے, یہ بھی فضیلت ہے. میں کہوں میں ذلت سے دور ہوں, یہ بھی ایک فضیلت ہے, لیکن یہ بہت بڑی فضیلت ہے. میں اتنا پاک ہوں کہ ذلت میرے نزدیک نہیں آ سکتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. آواز بلند نعرہ سلوات. اب جب وہ کثافتیں دکھا رہا تھا, کیا شان سے الحمد تیرے تو یہ آل محمد نے کہا ہے کہ اسی کو دمشق کی جامع مسجد میں سید سجاد نے کہا تھا, ایھا الناس اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. علم ہمیں دیا گیا, حلم ہمیں دیا گیا, ہاں سخاوت ہمیں دی گئی ہے, بولنے کا سلیقہ ہمیں دیا گیا, اللہ اللہ, کہا اسلوب بیان ہمیں دیا
دیا گیا، بولنے کا سلیقہ ہمیں دیا گیا. کس شان سے عبید اللہ ابن زیاد کا جواب دیا، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد. ایک صلوات پڑھے بر محمد. کا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم کو عزت بخشی ہے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کہنا کیا چاہا ہے، کہنا چاہ ایک ایک بات پہ کیا کہنا چاہے. شہزادی نے بتایا تو ہم سے باتیں کرتا ہے، تیرے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، اور ہمارے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے گا. الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد. تمام تعریفیں تو اس خدا کے لیے جس نے ہمیں کرامت دی ہے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری تربیت کے لیے نبی گرامی کی آغوش کو مہیا کیا ہے. وہ کتنا کریم، خدا کے اوپر حرف اٹھایا جا رہا تھا، خدا کے خلاف باتیں کی جا رہی تھی، کس طریقے سے خدا کا دفاع کیا ہے، کس طریقے سے خدا کی حرمت کو بچا رہی ہیں. وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم کو رجس سے ویسے پاک و پاکیزہ رکھا ہے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. ہمیں آیے تطہیر کا مصداق بنایا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس پہلے کہا، آپ ذرا غور کریے گا، اس نے کہا اللہ نے تمہیں رسوا کیا ہے نا. کیسے جواب؟ پہلے کہا ہمارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے. دوسری بات، ہم ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکیزہ ہیں. آئے تطہیر میں یہ نہیں کہا گیا اہل بیت رجس سے دور ہیں، یہ نہیں کہا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت نبی، اللہ نے آپ سے رجس کو دور رکھا ہے، پس رجس کو اہل بیت سے دور رکھا گیا. پس پہلی بات، شہزادی زینب اولیاء مقام نے یہ کہا کہ ہمارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے ہے، ہم کو ہر رجس سے پاک و پاکیزہ رکھا گیا. اس کے بعد اب جواب دیں گے انما یفتضح الفاسق. دیکھو بے دین ذلیل و رسوا ہوتا ہے، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. فاسق ذلیل و رسوا ہوتا ہے. فاسق ذلیل، فاسق کس کو کہتے؟ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، جو دین پر عمل نہیں کرتا، جو شریعت محمد مصطفیٰ کا پابند نہیں ہوتا، وہ ذلیل و رسوا ہوگا. وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ، تو ہمیں جھوٹا بتاتا ہے، بے دین جھوٹ بولتا ہے. اللہ اللہ، ہمارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے ہے، ہم کو ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکیزہ رکھا گیا. بے دین جھوٹ بولتا ہے. وَهُوَ غَيْرُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. اور یہ چیزیں ہم میں نہیں پائی جاتی. کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ ایسے ہم نہیں ہیں، تو فاسق ہے اور تو ہی فاجر ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. آپ ذرا بتائیے نا، اچھا
کہ کیسا کہاں سے یہ شہامت آ گئی, کہاں سے یہ جرأت آ گئی, کہاں سے یہ استقامت آ گئی, کہاں سے یہ پائیداری آ گئی. کتنا اہم درس دیا ہے. کربلا کہتے ہی اس کو ہے نا, اس کو جوش نے کہا تھا کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ, پوری کائنات میں جو انقلاب لے آئے اسے کربلا کہا جاتا ہے, جو روحوں میں تبدیلی لے کر آ جائے اسے کربلا کہا جاتا ہے. جہاں یزیدیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہتے ہیں, جہاں فرعونیت سر اٹھا نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے, جو باطل کے خلاف بولنا سکھا دے اسے کربلا کہتے ہیں, جو ستمگروں کے خلاف اٹھنا سکھا دے اسے کربلا کہتے ہیں, جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہو اسے کربلا کہتے ہیں, جو تاج کو برداشت نہ کرے اسے کربلا کہا جاتا ہے. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ, کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپا, جو اپنی ٹھوکروں میں مال و سرمایہ داری کو اپنی ٹھوکروں سے راند دے اسے کربلا کہا جاتا ہے. کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں, باطل کے خلاف اعلان حق کا نام کربلا ہے. اللہ اللہ, باطل کے خلاف پیغام حق سنانا اسی کو کربلا کہتے ہیں, باطل کے خلاف اعلان حق کر دینا اسی کو کربلا کہتے ہیں. کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان, ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھا دے اسے کربلا کہتے, ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھا دے اسے کربلا کہتے, جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہو اسے کربلا کہتے. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں, برعظمت محمد اور آل محمد صلوات. فکر حق سوز, فکر حق سوز یہاں, فکر حق سوز یہاں. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ, کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپا, کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں, کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتے, کربلا تاج کو اللہ اللہ, کربلا فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو, کربلا تاج کو, ہماری خاتون تھی نا مگر خواہر حسین کو زینب کہتے ہیں, حسن مجتبیٰ کی بہن کو زینب کہتے ہیں, علی مرتضیٰ کی بیٹی کو زینب کہتے ہیں, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر کو زینب کہتے ہیں. دربار ابن زیاد میں زینب نہ بول رہی تھی, علی کا کردار بول رہا تھا. زینب نہ بول رہی تھی, فاطمہ کا لہو بول رہا تھا. زینب نہ بول رہی تھی, نبی کی زبان بول رہے تھے, نبی کی فصاحت بول رہے تھے. خون تو خون ہے, اللہ اللہ, خون تو خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. خون تو خون ہے, ٹپکے گا تو رنگ لائے گا. وہ بھی علوی خون ہو, وہ بھی فاطمی خون ہو, وہ بھی حسنی خون ہو, اور وہ بھی ہاشمی خون ہو. اللہ اللہ, کربلا بھی حکومت کو نگل سکتی ہے, کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے, کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے, کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا بھی حکومت کو نگل سکتی ہے, کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے, کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا, کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. آپ
بے دین رسوا ہوتا ہے، اللہ اللہ، فاجر جھوٹ بولتا ہے، اور یہ میرے مالک کا احسان ہے، وَهُوَ غَيْرُنَا، ہم میں نہ کوئی فاسق ہے نہ فاجر ہے۔ کیا بولنے کا ہنر ہے، انڈائریکٹ کہا شہزادی نے، تو ہی فاسق ہے، تو ہی فاجر ہے۔ اللہ اللہ، بہت پڑھنا بہت آسان ہے، مگر یزید جیسے خبیث حاکم کے، خبیث گورنر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا زینب کا ہنر، اللہ اللہ، زینب کا ہنر۔ اور یہی امام حسین نے شب عاشور کہا تھا، بہن میرا کام تمہارا کام میرے کام سے چھوٹا نہیں، اس کے لیے ہاشمی خون چاہیے، اس کے لیے علوی طہارت چاہیے، اور اس کے لیے فاطمی شجاعت کی ضرورت ہے، اور یہ بہن وہ تم میں پائی جاتی ہے، علوی شجاعت تم میں ہے، نبوی شہامت تم میں پائی جاتی ہے، حسنی اور فاطمی طہارت تم میں پائی جاتی ہے، یہ کام اچھا۔ اب جب یہ جواب دیا تو رسوا ہوگا، تو ذلیل ہوگا، آج دیکھیے نا، آج دیکھیے کیا یہ زینب دیکھ رہی تھی، اللہ اللہ، یہ زینب کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ کل آنے والی نسلیں فیصلہ کریں گے ذلیل کون ہے، خار کون ہے، رسوا کون ہے، پست کون ہے، اما کیسے نیست و نابود کیا ہے۔ اسے تو ہم اور آپ سے جوش نے ایک شکوہ کیا ہے، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیا چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب اس نے کہتا ہے، اب وہ کہتا ہے کئی فرائتے سن اللہ بے اخی کے و بے اہل بیت کے، اللہ اللہ، اے زینب دیکھا تمہارے اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، کیا شان ہے، ما رأیت الا جمیلا، اللہ اللہ، ہم نے تو اپنے رب سے اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، کیسے توحید کو بچا لیا، کیسے وحدانیت کا تحفظ کیا، کیسے ایک جملے میں پورا دین بچا لیا ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اپنے رب سے خیر کے سوا، نیکی کے سوا کچھ، بھیا شہید ہوا، اللہ اللہ، اصحاب کربلا شہید کر دیے گئے، بازوؤں میں رسن باندھی ہے، مگر کیا شان ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے معبود سے میں نے اچھائی کے سوا، نیکی کے سوا کچھ دیکھا نہیں۔ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ فَبَرَزُوا إِلَىٰ مَزَاجِهِمْ، میرے بھیا کے ساتھ جو سورما آئے تھے، کیا شان ہے، میرے بھیا کے ساتھ جو سورما آئے تھے وہ اتنے پاک و پاکیزہ تھے، اتنے طہارت نفس کے مالک تھے، اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھا ہے، شہادت گندوں کو نصیب نہیں ہوا کرتی ہے، شہادت کے لیے پاکیزگی شرط ہے، جو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں نا وہ درجہ شہادت پہ فائز ہوا کرتے ہیں۔ کتب اللہ علیہم القتل، ان کے لیے تو خالق اور مالک نے شہادت لکھی تھی، فبرزوا الی مزاجہم، اور وہ اپنے پیروں سے شہادت گاہ میں گئے، وہ اپنے پیروں چل کے مقتل میں پہنچے ہیں۔ اب دیکھیے گا، پس کہا نا ما رأیت الا جمیلا، ابھی اس جملے کا وضاحت کروں گا، ہم نے تو اپنے رب سے اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہؤلاء قوم كتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مزاجہم، کہا وہ میرے بھیا کے ساتھ جو سورما آئے تھے وہ لوگ اس لائق تھے، اتنے پاک و پاکیزہ تھے
اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی اور وہ اپنے پیروں سے قتل گاہ تک چلے. اور پھر اب عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سیجمع اللہ بینک و بینم. گھبرا نہیں عبید اللہ ابن زیاد، اللہ قیامت میں تجھے بھی اٹھائے گا اور میرے بھیا کے ساتھیوں کو اٹھائے گا اور تجھ سے حساب کتاب کیا جائے گا. فانظر لمن یکون الفرج. اس دن آنکھیں کھولے رہنا اور اس دن دیکھنا جیتا کون، ہارا کون، فتح کس کی ہوئی ہے. حبلت کا امک یبن مرجانا، اے مرجانا کے بیٹے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اللہ 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 اللہ. اما دنیا کی آنکھیں کھول دے. زینب نے دنیا کے ساری خواتین کو، ہماری ماں بہنیں بھی یہ مجلس سے دیکھ رہی ہیں اور حاضر بھی ہیں، سن رہی ہیں، کیا پیغام دیا ہے دنیا کی خواتین کو. استقامت کا پیغام، پائیداری کا پیغام، طہارت نفس کا پیغام. اور دیکھو تمہارے کاندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں اور وہ کیا ہے؟ تمہیں دین کو پھیلانا ہے، پیغام حق کو عام کرنا ہے. اور دنیا کی ماں کو ایک عظیم درس دیا کہ اے دنیا کی ماں، دیکھو کسی بھی ظالم سے نہ ڈرنا، کسی بھی ستمگر سے نہ ڈرنا. ہاں اگر ظالم اور ستمگر سر اٹھائے نا تو مجھ سے سیکھ لینا. جیسے میں ظالم کے مقابل میں کھڑے ہو کر ڈٹ کے ظالم کا مقابلہ کر رہی ہوں، تم بھی ظالم کے سامنے کھڑی ہو جانا. ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد. ما رأیت الا جمیلا. اچھا کہنا کیا چاہا آپ کو پتا ہے؟ حضرت ابی الفضل العباس، حضرت ابی الفضل العباس اپنے کتنے بھائیوں کے ساتھ کربلا میں تھے؟ 4. اپنے ان کو لے کے 4. تو یہ 4 بھائی زینب کے تھے یا نہیں تھے؟ یہ بھائی تھے سارے. اللہ اللہ. سید الشہداء جس کے کربلا میں، اما تاریخ میں کوئی خاتون تو دکھائیے جس کے 5-6 بھائی کربلا میں قتل کیے گئے اور جس کی اولاد کربلا میں شہید کیے گئے. بھائی 1-2 نہیں، 5-6 بھائی کربلا میں شہید کیے گئے، جس کی اولاد کربلا میں شہید کر دی گئے، جن کے بھتیجے قتل کیے گئے، جن کے چچا بھائی مارے گئے اور جس کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی اور جو اسیر بنا کے آئی وہ اس طریقے سے اپنے شہداء کا دفاع کرے. اللہ اللہ. اپنے بھیا کا دفاع کرے، خدا کے دین کا دفاع کرے. کوئی خاتون تو لے آئیے. خاتون نرم دل ہوتی ہے، نرم دل ہوتی ہے، وہ مصائب و آلام میں ابل پڑتی ہے. نہ جانے کتنی خواتین ایسی ہیں جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا ان کی چادر کہاں ہے، ان کا دوپٹہ کہاں ہے، ان کے کس عالم میں ہے. مگر خدا کی قسم جانے قربان ہو علی مرتضیٰ کی بیٹی زینب حلیہ مقام پہ شجاعت کو بچایا، دیداری کے ساتھ، مکمل عفت و پاک دامنی کے ساتھ باطل کو للکارا ہے. اچھا ما رأیت الا جمیلا، دین کا دفاع کیا. اچھا اب جب یہاں آئی تو ما رأیت الا جمیلا کا مطلب کیا ہے؟ ایک روایت پڑھوں گا اور معنی بتا دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ بعد کی باتوں کو عرض کروں گا. مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد. شہزادی نے یہ کیوں کہا؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. آپ کو بتا دوں یہ بتائیے اس بات کو کہنے کے لیے، یہ بتائیے جب یزید نے امام حسین سے بیعت لینے کے لیے مسجد النبی میں اپنا قاصد بھیجا تھا تو ایک ساتھ کتنے لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ؟ امام حسین کے ساتھ دوسرا کون تھا؟ عبداللہ ابن زبیر تھا نا. عبداللہ ابن زبیر اور سید الشہداء دونوں کے پاس قاصد آیا نہیں آیا؟ اور دونوں کو بلایا تھا دربار میں. ٹھیک ہو گئی بات مدینے میں. اچھا تو عبداللہ ابن زبیر نے یہی تو پوچھا تھا آپ کیا کریے گا؟ تو امام حسین نے کہا میں تو جاؤں گا. بہت توجہ کریے گا، میں تو اپنے سورما کے ساتھ جاؤں گا، میں اپنے باوفا ساتھیوں کے ساتھ جاؤں گا، بنی ہاشم کے ساتھ جاؤں گا. اچھا مگر عبداللہ ابن زبیر راتوں رات مکے نکل گیا. نکلا یا نہیں نکلا؟
ٹھیک ہے. اور امام حسین بھی مدینہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ وہ بھی مکہ گئے. دونوں لوگ مدینے سے نکلے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. دونوں لوگ مدینے سے نکلے اور دونوں کہاں گئے؟ دونوں مکہ گئے. ظاہر دیکھیے تو ایک جیسا عمل ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پر دیکھیے تو دونوں نے بیعت سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد دونوں مکہ مکرمہ گئے. مگر دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں بدلا. کیوں بھائی صاحب کیوں بدلا؟ عبداللہ ابن زبیر 73 میں کعبے میں مارا گیا. 73 ہجری میں کہاں مارا گیا؟ کعبے میں مارا گیا. سید الشہداء نے حج جیسی عظیم عبادت کو عمرے میں بدل دیا. کیوں عمرے میں بدل دیا؟ تاکہ امام کا یہ حدیث ہے، امام کا یہ جملہ ہے، میں کعبے سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ کعبے میں مارا جاؤں. اور پھر کہا کعبے سے ایک ہاتھ باہر مارا جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے کعبے میں مارا جائے، بہتر یہ ہے کہ کعبے کے ایک ہاتھ باہر مارا جاؤں. ایک ایک بات پہ امام حسین نے کعبہ چھوڑا. ایک توجہ کریے گا، اللہ اللہ. 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ یہ چاہتے کہ ہماری جان بچے، کعبے کی حرمت پامال ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کو سپر بنایا تاکہ خود بچ جائے. بہت توجہ کریے گا. عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کو سپر بنایا تاکہ خود بچ جائے، مگر حسین نے خود کو سپر بنایا تاکہ کعبہ بچ جائے. اللہ اللہ، خود کو سپر بنایا تاکہ کعبہ بچ جائے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. ابھی جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی، اس میں ہمارے رشتہ دار، ہم بھی وہیں پہ تھے، ہمارے رشتہ دار پریشان. آ جاؤ جلدی. کیوں پریشان تھے؟ کیوں پریشان تھے؟ بولیے نا جی. پریشان کیوں تھے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ پریشان اس لیے تھے کہ بچہ کہیں مر نہ جائے. یہی تو پریشانی تھی. اور کیا تھی پریشانی آپ بتائیے؟ بچہ کہیں مر نہ جائے. تو اتنی سوچ ہے بس ہمارے لوگوں کی کہ ہمارا بچہ بچنا چاہیے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. میری فیملی کا ٹکٹ تھا، میرے پاس بچیاں، میں نے بچیوں سے کہا چلو. کہا بابا ہم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا کیا ہوگا، بہت ہوگی تو شہادتی تو ہوگی، ہم مر جائیں گے مگر ہم نہ جائیں گے. ایک ایک بات پہ ہمارے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ آ جاؤ بیٹا. کتنی لاجک دیکھیے گا. گھر والے کیا سوچ رہے ہیں؟ دین بچے نہ بچے، بچہ بچ جائے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. ماں رائی تو الا جمیلہ کا مطلب کیا ہے؟ ماں رائی تو ہمارے بازوؤں میں رسن بدھے نہ بدھے، ہمارا بھائی شہید ہو یا نہ ہو، ہمارے اصحاب شہید ہو یا نہ ہو، دین بچنا چاہیے. اور اگر دین بچ گیا تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ اللہ، دین بچ گیا تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ زینب کی لاجک ہے، یہ زینب کی منطق ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بازوؤں میں رسن بدھی ہے، ہم دیکھتے اگر رسن بدھنے سے نام خدا بچ جائے، رسن بدھنے سے توحید بچ جائے، اسیری کے ذریعے سے نماز بچ جائے، تو ماں رائی تو الا جمیلہ، تو نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. اب آپ کو ماں رائی تو الا جمیلہ کی وضاحت کرنا چاہوں گا. بہت توجہ کریے گا اور مجھے معاف کریے گا، اور مجھے معاف کریے گا. مجلسیں لمبی پڑھتا ہوں، آپ کو پتا ہے مجلسیں لمبی پڑھتے ہیں. لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں 40 منٹ پڑھ کے اتر جاؤں؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں بھائی تھکا دیتے ہیں،
لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، میں طالب علم ہوں. طالب اسٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں ان کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، ایک ایک بات پہ. اور جو کتاب پڑھنا چھوڑ دینا اس کو اسٹوڈنٹ نہیں کہا جائے گا. پہلے تھا، جب تک کوئی کتاب پڑھے گا تب تک طالب علم ہے، اور جس دن کتاب پڑھنا چھوڑ دیا تو اب اس دن کے بعد سے اب وہ طالب علم. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات؟ کہ یہ تھا. عزیزان محترم، طرح طرح کے شک و شبہات ڈالے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، لوگوں کی فکروں کو خراب کیا جاتا ہے نا. اور یہی عزائے سید الشہداء ہے، محرم و سفر کا مہینہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے خوب پڑھ کے آئیں، خوب پڑھ کے آئیں. سال بھر پڑھیں، 10 دن میں اسے بتا دیں تو پھر مشن بن جاتی ہے، تو آزاداری تحریک بن جاتی ہے. اور مشن اور تحریک کے لیے قربانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. جب تک قربانی نہ دیا جائے گا کوئی مشن نہیں بنتا، کوئی تحریک نہیں بنتی ہے. اور میں بارہا کہتا ہوں، پھر آپ سے کہوں گا، اور یہاں کہا ہے مجھے معاف کریے گا، اور اسی مثال کو پھر دینا چاہوں گا. ہم لوگ بہت جگہ جاتے ہیں، اور کوئی جب جاتے ہیں کوئی بچہ ملے، اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کس کلاس میں ہو؟ تو کہتا ہے ہائی اسکول. کیا کہتا ہے؟ دوسرے سال گئے پھر وہی مل گیا، کس کلاس میں ہو؟ ہائی اسکول. تیسرے سال پھر مل گیا، کس کلاس میں ہو؟ ہائی اسکول. چوتھے برس وہی مل گیا، کس کلاس میں؟ ہاں ہائی اسکول. 5ویں برس کس کلاس میں؟ ہائی اسکول. 6ٹھے برس ہائی اسکول. 7ویں برس ہائی اسکول. 8ویں برس وہی بچہ ملتا گیا. جب پوچھتا ہوں کس کلاس میں؟ ہائی اسکول. اما 10 برس تک گیا، 10 برس تک ملتا رہا. 14 برس کا بچہ 24 برس کا ہو گیا اور ہائی اسکول میں ہے. اور کہاں ہے؟ ہائی اسکول میں. ایسے بچے کے بارے میں کیا کہیے گا؟ ایسے بچے کے بارے میں کیا کہیے گا آپ بتائیے نا. یہی تو کہیے گا یا پڑھتا نہیں ہے یا پڑھایا نہیں جاتا. صحیح ہے نا؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ وہ کون سی قوم ہے جو سب سے زیادہ سنتی ہے؟ ہم پیدا ہونے سے پہلے سے سنتے ہیں. ایسا نہیں ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے سے سنتے ہیں. ہماری مائیں اپنے شکم میں رکھ کے مجلسوں میں لے کر جاتی ہیں. تو جو قوم پیدا ہونے سے پہلے سے سنے وہ ہم ہیں، اور مرنے کے بعد تک سنتے ہیں، مرنے سے بعد تک. لیکن صورتحال کیا ہے جی؟ اما ہر سال محرم آتا ہے، پوچھئے کس کلاس میں ہو؟ ہائی اسکول. دوسرے سال ہائی اسکول. ارے بھائی 90 برس کے ہو گئے، ہائی اسکول سے آگے ہی نہیں بڑھتا مسئلہ. 28 رجب کو امام حسین نکلے تھے، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، 10 محرم کو شہید ہو گئے. ہر سال اتنے ہی رہتا ہے. تو بس ماننا پڑے گا، یا تو پڑھنے والا پڑھتا نہیں ہے یا سننے والے سنتے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اب ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، ہمیں عزائے سید الشہداء کو تحریک بنانا ہے، ہمیں تو مشن بنانا ہے. اور ہمیں تو اپنے سماج اور معاشرے کی علمی اور فکری سطح کو اس لیول پہ لے جانا ہے کہ زمین پر ویسے لوگ ملنے نہ پائیں. اس سماج پہ، سماج اور معاشرے کی ان کی فکری سطح اس بلندی پہ ہونا چاہیے. بس دیکھا ما رأیت الا جمیلا. اجازت دیں اسی ایک روایت کو پڑھنا چاہوں گا. واقدی کی روایت ہے. اس نے لکھا جنگ احد ہجرت کے 3 برس ہے. جنگ احد میں مدینے میں ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی، اور وہ یہ پھیلائی گئی کہ نبی قتل کر دیے گئے. یہ کہاں پھیلائی گئی؟ جنگ احد میں. اور جنگ احد میں انصار کی ایک خاتون ہے. انصار کس کو کہتے ہیں؟
انصار کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر اور انصار، مکے کے رہنے والے جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر۔ اور مدینے کے رہنے والے لوگ جو نبی کے ہاتھوں پر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہیں کہا جاتا ہے انصار۔ مہاجر مدینے کے مکے کے تھے اور انصار کہاں کے تھے؟ مدینے کے۔ تو انصار کے گھرانے کے، انصار پہلے بت پرست تھے، پہلے کیا تھے؟ بت پرست تھے۔ تو انصار کی ایک خاتون میدان احد میں پہنچے اور اس کے 3 لوگ شہید کیے گئے تھے پیغمبر کے لشکر میں، بیٹا، شوہر، بھائی، کتنے لوگ شہید کیے گئے تھے؟ بیٹا، شوہر، بھائی۔ اور میدان احد میں جا کر اونٹ پہ گئی تھی، اونٹ پہ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنے شوہر کو اٹھایا اور اپنے بھائی کا لاشا اونٹ پہ لادا، اور اونٹ پہ لادنے کے بعد مدینے کی طرف چلی۔ کیوں مدینے کی طرف چلی؟ جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتی تھی۔ کہاں پہ؟ جنت البقیع میں۔ اور ادھر سے مدینے سے نبی کی ایک زوجہ جا رہی تھی میدان احد میں۔ وہ کیوں جا رہی تھی؟ کہ پتہ لگائیں چونکہ نبی کے قتل کی جھوٹی خبر عام کی گئی تھی۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ کس کی ملاقات ہوتی ہے؟ یہ عورت جو اپنے 3 شہیدوں کا لاشا، شہید کون کون؟ شوہر، بھائی، بیٹا، اور نبی کی زوجہ۔ نبی کی زوجہ اس کو دیکھنے کے بعد اس خاتون سے پوچھتی ہے کہ احد میں کیسی خبر ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اچھا، بڑی ارے بھائی، بیٹا شہید، شوہر شہید، بھائی شہید، اور کہہ کیا رہی ہے؟ بڑی خوشی کی خبر۔ آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ اما یہ ایمان کہاں سے ایسا آیا؟ یہ بت پرست تھی، مومن ہوئی ہے، نبی کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے۔ اس میں نبی کا خون نہیں ہے، اس کے یہاں نبی کا خون نہیں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ جب پوچھا نبی کی زوجہ نے احد میں کیا خبر ہے، تو اس نے کیا کہا؟ بولیے نا، بڑی خوشی کی خبر ہے۔ کیا خوشی کی خبر ہے؟ ارے تمہارا بھائی، تمہارا شوہر، تمہارا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا اس سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا ختم ہو جائے، نبی زندہ ہے تو سب سے خوشی کی خبر ہے۔ یہی تو کہا نا۔ اور کہا دوسری بات یہ کہ ہمارے کچھ با کردار لوگ تھے، اللہ نے ان کو شہادت کے شرف سے مشرف فرمایا۔ اور پھر نبی کی زوجہ نے پوچھا کہ بارے شتر کیا ہے؟ اس اونٹ پہ کیا لادے ہو؟ کہا میرا شہید بیٹا، میرا شہید شوہر، میرا شہید بھائی۔ اللہ اللہ۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس خاتون کو یہ ایمان کہاں سے آیا؟ بیٹا بچے نہ بچے، شوہر بچے نہ بچے، بھائی بچے نہ بچے، اللہ کا نام بچنا چاہیے، نبی کی شریعت بچنا چاہیے، محمد مصطفیٰ بچنا چاہیے۔ اما جب ایک بت پرست عورت نبی کے ہاتھوں پہ ایمان لے آئے اور علی اور نبی کے زیر سایہ پروان چڑھے، تو اس کا ایمان اتنا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اس درجے پہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ بھائی مر جائے، شوہر مر جائے، بیٹا مر جائے، کوئی پرواہ نہیں، نبی کا نام زندہ ہونا چاہیے۔ تو جب ایک بت پرست خاتون نبی کے ہاتھوں پہ ایمان لے آئے تو اس کا ایمان اس درجے کا، تو جو کل ایمان کی بیٹی ہو، جس کی رگوں میں نبی کا لہو ہو، جس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہو، اس کے ایمان کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وہ تو یہی کہے کہ نا بازوؤں میں رسن بدھے نہ بدھے، اگر رسن بدھنے سے نام پروردگار بچ جائے، توحید بچ جائے، نام محمد مصطفیٰ بچ جائے، تو ما رأیت الا جمیلا، سب سے بہترین شے یہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔
بس عزیزان محترم باقی باتیں کل پڑھوں گا. ایسی خطیب آزما کو سید الشہداء لے کر آئے تھے. خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب زینب کی جتنی باتیں پڑھی اس خطبے کی کیا قیمت ہے. اللہ 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 اللہ. جس نے سید الشہداء کی شہادت کو تکمیل عطا کی ہے وہ زینب اولیاء مقام ہے. جس نے حسین کے خون حسینی کے ایک قطرے کو بھی رائگاں نہ ہونے دیا اس ذات گرامی کو زینب کہا جاتا ہے. زینب اپنے ماجھائے کے ساتھ تھی. میں اپنے بھیا کو بچاؤں گی, میرا بھیا میرے ساتھ ہوگا. مگر کیا عرفان تھا, کیا عرفان تھا. اللہ 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 اللہ. جب رہائی کے بعد سید سجاد آئے اور زینب نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں نہیں, پاؤں میں بیڑیاں نہیں, تو سید سجاد سے تڑپ کے پوچھا بیٹا سید سجاد اور کیا ادب ہے اور کیا تہذیب ہے. جب 10 محرم کو رات آئی اور وہاں جب بے مخنہ چادر باہر نکلنا تھا تو سید سجاد سے پوچھا بیٹا اتنا بتا دو ہم جل کے مر جائیں یا بے مخنہ چادر باہر آ جائیں. لیکن جب سید الشہداء پہ عزا کا مسئلہ آیا, جب رونے کا مسئلہ آیا, جب فرش عزا بچھانے کا مسئلہ آیا, زینب سفر میں تھی, زینب بھوکی تھی, زینب پانی کی پیاسی تھی. اجرکم اللہ. جب سید سجاد سے پوچھا بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں, پاؤں میں بیڑیاں نہیں, خیر تو ہے. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہمیں رہا کیا گیا, ہم سے یہ کہا گیا کہ یہیں رہیں گے یا مدینہ جائیں گے. تو زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا اتنا بتا دیجئے آپ نے کہا کیا. تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں نے یہی کہا میں اپنی پھوپھی ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا. اجرکم اللہ. ارے زینب پانی کی پیاسی تھی, زینب بھوکی تھی, تو زینب کو پانی مانگ لینا تھا, زینب کو کھانا مانگنا چاہیے تھا. مگر زینب پانی کی اتنی پیاسی نہ تھی جتنی حسین کی آنسوؤں کی پیاسی تھی. ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد میں اپنے ماجائے کو رو نہ سکی, میں اپنے بھیا کی عزا بنا نہ سکی, میں اپنے حسین کا فرش عزا بچھا نہ سکی. سید سجاد ایک حجرہ خالی کرواؤ, اپنے حسین کی عزا بناؤ گے. اجرکم اللہ. ایک کمرہ خالی کرایا گیا, زینب نے فرش عزا بچھائی. ارے دمشق کی عورتیں آنے لگے, ہر بی بی بہن کرتے تھے. اب جب رباب کے پاس بی بی آئے تو رباب نے کہا اے بی بیو ارے قاسم نیزہ لے کے گئے تھے, اکبر تلوار لے کے گئے تھے, مگر آئے میرا اصغر پپڑائے ہوئے ہاتھ, سوکھی زبان اور تیرے سے شعبہ سے میرا اصغر کا نشانہ لیا گیا. بی بی میرے اصغر پہ رحم نہ کیا گیا. اسی لیے رباب کا بیان تھا اے شہزادی زینب میں مدینے جا کے کیا کروں گی, میرا اصغر یہاں سو رہا اور یہ میرے حسین کی قبر ہے. رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی. فضا میں کوہرام تھا واہ حسینہ
ومظلوما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الظهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ باسمك يا الله 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 معبود تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ پاک پروردگارا، جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے، معبود ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں نبی اور آل نبی کے ساتھ محشور فرما۔ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ پاک پروردگارہ، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی الحسینی حفظہ اللہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی الحسینی کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ پاک پروردگارہ، وقت کے امام قوم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آدم حسین۔